خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کا ثالثی کا کردار اہم رہا ہے، جہاں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کیے۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کیا جب دونوں فریق شدید کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔ اسی حوالے سے تجزیہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جہاں پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے، وہیں ساؤتھ ایشین وائسز بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں، جو 4 دنوں کی جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ آپریشن سندور کے اندر، اس نے دنیا کے سامنے پاکستان کی کنونشنل فورسز کی صلاحیتوں کو منوایا، اور اس کے بعد جو پاکستان کی سفارتکاری ہے وہ ایک ٹیک آف پوزیشن کے اندر آئی، اور پھر ایران امریکہ جنگ کے دوران یہ پیک پہ چلی گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ توجہ نہیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سینکڑوں ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں بات چیت کروا سکتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا۔ اسی پاکستان نے 2 ممالک کو، 2 آرک رائیولز کو، جو کہ 40 سالوں سے ایک دوسرے سے دوری کے فاصلے پہ کھڑے تھے اور پالیسیز بنا رہے تھے، انہیں ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا۔ بات یہاں پہ رکی نہیں۔ جو چائنا، رشیا، ایران کا جو خواب تھا کلیکٹو سیکیورٹی کا، اس آئیڈیا کو پاکستان نے شرمندہ تعبیر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دسمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، اور پھر کل آپ نے دیکھا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا ڈیفنس پیکٹ، اور ہوا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر: کلیکٹو سیکیورٹی، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق پالیٹکس، اور ٹیررزم کے خلاف۔ اور یہ مسلم دنیا کو جوڑنے کے لیے ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ پاکستان نے جو مئی 2025 میں جنگ لڑی وہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑی، لیکن اس کے بعد جتنی فرنٹ ہیں، جتنی جنگیں ہیں، وہ پاکستان نے فتح حاصل کی اپنی سفارتکاری اور سیاست کے ذریعے، اور اس میں اسپیشلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی سفارتکاری سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک اسٹریٹجک ریسٹورینٹ قائم کروایا، اور وہ ہتھیاروں کی دھمکی سے نہیں تھا، وہ سفارتکاری سے تھا۔ بالکل منور سر، اور جس طرح سے پاکستان کنسسٹنسی کے ساتھ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، مارکا حق کا آپ نے ذکر کیا، بنیان مرصوص کا آپ نے ذکر کیا، پاکستانیوں کے سر بھی فخر سے بلند ہو رہے ہیں۔ جو لوگ سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے تھے، ان کے دانت بھی اب کھٹے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، دانت کھٹے ہو چکے ہیں، بلکہ جو اس مسلم ورلڈ میں اختلافات ہیں وہ بھی پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے انہیں ختم کروا رہا ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ ترکی اور سعودی عرب ایک فاصلے کے اوپر تھے۔ اگر آج وہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو 19 جولائی کا جو دورہ تھا ترکی کا، اور اس کے بعد ترکی شامل ہو گیا ڈیفنس پیکٹ میں، اور سعودی عرب اور ترکی قریب آئے، تو یہ وہ سفارتکاری ہے جس نے 2 ممالک جن کے درمیان میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ختم کروایا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مصر اور قطر۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کا ثالثی کردار اہم رہا، جہاں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کیے۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کیا جب دونوں فریق شدید کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔